إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم۔ صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ اکرام سے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ اکرام نے مختلف جوابات دیے، اللہ کے نبی نے ان کو قبول نہیں فرمایا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے فاطمہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور اس کو بھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، اس کی نظر کا استعمال بھی غلط نہ ہوا ہو اور اس کے اوپر بھی کسی کا نظر کا استعمال بھی غلط نہ ہوا ہو، یہ زمانے کی بہترین عورت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی نامحرم کو نہ دیکھے نہ ہی اس کی طرف کسی نامحرم نے دیکھا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کو فاطمہ نے بتایا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے فاطمہ نے بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بہترین اصول بتا دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا ایک سوال تھا، ایک امتحان تھا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین عورت کو بتا دیا۔ لیکن آج کی عورتیں کہتی ہیں بہترین وہ ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، جو بے پردگی کرتی ہوئی بازار کی طرف زیب و زینت کر کے نکلے، اسے معاشرہ بہترین کہتا ہے نعوذ باللہ۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انداز میں نکلنے والی عورت کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میں نے اس دن حدیث بیان کی تھی، بڑی دردناک حدیث ہے، جس کے اندر اللہ نے کوئی دل رکھا ہے وہ اللہ کے نبی کی بات سن کر سوچے اور عبرت حاصل کرے کہ کہیں میرا شمار ان عورتوں میں تو نہیں ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں کچھ عورتیں آئیں گی، لباس پہنا ہوا ہوگا، اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، لباس بھی پہنا ہوا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں وہ تین قسم کی عورتیں ہیں، لباس بھی موجود ہے تب بھی برہنہ ہے۔ پہلی وہ عورت جو ہاف لباس استعمال کرتی ہے، ہاف بازو استعمال کرتی ہے، دوپٹہ اپنا گلے میں رکھتی ہے، سر کے اوپر نہیں رکھتی، اپنے گھٹنے ننگے رکھتی ہے، آدھا لباس استعمال کرنے والی بھی اس زمرے میں داخل ہے۔ اور دوسری وہ عورت جو اتنا تنگ لباس پہنتی ہے کہ جسم کی پوری حایت نظر آتی ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ تیسری قسم کی وہ عورت جو اتنا باریک لباس پہنتی ہے کہ اس کا جسم نظر آتا ہے۔ ان عورتوں کے متعلق زبان نبوت سے کتنی سخت وعید ارشاد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اب ہر عورت کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ میرا فعل کیا ہے، میرا کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتا گئے کہ ایسی عورتیں آئیں گی سیدھی جہنم میں جائیں گی۔ یہ خواتین کو
سوچنا چاہیے جن کی زندگی میں بے پردگی ہے، جن کی زندگی میں پردہ نہیں ہے، اور اگر کسی محرم کے مجبور کرنے پر وہ یہ کام کرے تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہو جائے گا کہ اس نے اس کو مجبور کرنے پہ یہ کام کروایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس عظیم حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج کے اتنی عوام جاہل ہے، کہتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم تو ازواج مطہرات کو تھا، صحابیہ کا عورتوں کو تھا، آج کل تو پردے کا حکم نہیں ہے۔ ایسے بیوقوف ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ پردے کا حکم ان کے لیے تھا تو نماز بھی چھوڑ دو، وہ بھی نماز ان کے لیے تھی، زکوٰۃ حج بھی چھوڑ دو، پھر وہ حکم بھی ان کے لیے تھے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب قرآن اتر رہا تھا وہ تو خطاب ان عورتوں کو ہو رہا تھا، یا ایھا النبی کل ازواجک، یا انسان نبی، اے نبی کی بیوی ہو۔ مخاطب جو بھی، مخاطب کوئی بھی ہو، مخاطب کوئی بھی ہو، لیکن حکم سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی دلیلیں لوگ دے رہے ہیں۔ قرآن سے، حدیث سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ گمراہ ہیں اور گمراہی پھیلانے والے ہیں، خود بھی جہنم کا رستہ بناتے ہیں، دوسروں کو بھی لیے جہنم کا رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، پیغام ہدایت ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے مطابق اس کی زندگی گزرے۔